ایران اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب دنیا میں کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے. جس قوم کی ہزاروں سالہ تہذیب اور تمدن اور تاریخ ہے اس کو مٹانے کی فکر نہ کرو. اپنی جو 200-250 سالہ تاریخ ہے اس کی فکر کرو. جو خدا وہ طاقت رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑے فرعون اور نمرود اور یزید کو تباہ کر سکتا ہے. جوانوں کو اس دور کی ضرورت ہے وہ ہے روحانی اور معنوی غذا. جو قوم قربانی دینا جانتی ہے وہ قوم کسی ظالم کے سامنے شکست نہیں کھا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فضا گردیزی اور ایک بار پھر سے اپنے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ رہبر معظم کی شہادت کے ایام گزرے ہیں اور اب ان کے چہلم کے ایام نزدیک ہیں. ہم جب بھی ایران کا نام لیتے ہیں، ایران کی بات کرتے ہیں، ایران کے نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شخصیت آتی ہے، وہ ہے رہبر معظم کی شخصیت. آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی زندگی میں جو انقلاب لے کے آئے ہیں ایران کے اندر، جو انہوں نے اصول بنائے ہیں، جو انہوں نے ورک کیا ہے، ہم شاید ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا سکتے ہیں، رول ماڈل بنا سکتے ہیں. ہم ان کے اگر جو انہوں نے سرو کیا ایران کے لیے اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اگر آج ہم ورکنگ شروع کریں تو ہم بہت سی بہتری لا سکتے ہیں اپنے نظام میں، اپنے نظام حکومت میں بہتری لا سکتے ہیں. وہ نظام کیا تھا، رہبر کی شخصیت کیسی تھی، آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عارف واحدی صاحب. آغا بہت شکریہ آپ نے بہت اپنا شکریہ. قیمتی وقت دیا. ہاں، ہم نے دیکھا کہ رہبر کی شہادت نے ہم سب کے دلوں کو غمزدہ کیا اور ان کا جانا ہم سب سے برداشت نہ ہوا، لیکن جو انہوں نے ایران کے لیے کام کیا، جو انہوں نے خدمت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود انحصاری کی طرف ایران کو لے کے گئے ہیں اور انہوں نے وہ حقیقی سفر طے کروایا ہے ایران کو جو انہوں نے سوچا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں صدیوں بعد ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو ان کی زندگی ہے میرے خیال میں ہم ان چند منٹوں میں وہ حق ادا نہ کر سکیں. ان کی جو زندگی ہے اس نے عالم اسلام کو بتایا کہ دنیا کی سامراجی طاقتیں جو ایک نام کلی غریب اور متوسط ملکوں کو مزید غریب تر کر رہی ہیں اور انہیں لوٹ مار اور ان کا استحصال کر رہی ہیں، ان کے مقابلے میں کیسے سٹینڈ لیا جاتا ہے. اس انقلاب اسلامی کی بنیاد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. 1979 میں انقلاب آیا تھا، 11 فروری کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس پہلے دن سے لے کر آج 47 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس انقلاب کے مقابلے میں دنیا کی معاشی طاقتیں، دنیا کی سیاسی طاقتیں، دنیا کی سامراجی اور استحصالی اور استعماری اور استکباری طاقتیں سب اس کے مقابلے میں کھڑی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی اس انقلاب کی یہ تھی کہ جو ہستی انقلاب لائی تھی وہ تنہا تو نہیں تھی، اس کا ایک نیٹ ورک تھا، ان کے شاگرد تھے، ان کے ہم فکر لوگ تھے جنہوں نے 15-20 سال مسلسل جد و جہد کی اس ظالمانہ شاہی نظام کے خلاف اور اس کے بعد انقلاب کامیاب ہوا، عوام میں بیداری پیدا ہوئی، آگاہی پیدا ہوئی. اور وہ جو انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لائے تھے اور ان کے جو خاص شاگرد چند تھے ان میں آیت اللہ خامنئی بھی شامل تھے اور وہ ایسے شاگرد تھے ان کے جن پہ وہ فخر کیا کرتے تھے ہمیشہ. لیکن خوش نصیب اس انقلاب کی یہ کہ وہ جن نظریات کی بنا پر انقلاب لائے تھے 10 سال وہ زندہ رہے اور وہ راستہ دکھا کر گئے عملی طور پر کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے. ہم نے لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ نعرہ تھا ان کا انقلاب کے آغاز میں. ہم نے نہ مشرق کا غلام بننا ہے نہ مغرب کا غلام بننا ہے، ہم نے اسلامی اصولوں کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جو نظام زندگی ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام عادلانہ ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے ملک کو ڈھالنا ہے اور اس ظلم و جور کا خاتمہ کرنا ہے اور امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کے انقلاب اور ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں 10 سال وہ جو تھے وہ بہت قیمتی تھے اور ان 10 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو شہید آیت اللہ خامنئی 79 میں انقلاب آیا، اس سے پہلے بھی ان کی جو جد و جہد ہے اگر وہ دیکھی جائے تو شہنشاہ کے دور میں مسلسل یہ قید و بند کی صحبتیں، آج 6 مرتبہ انہیں گرفتار کر کے انہیں زندانوں میں ڈالا، بدترین تشدد کا شکار کیا، بہت مشکل سے گزرے
اور انہیں ایک دفعہ جلا وطن کر دیا گیا، قم سے جلا وطن کر کے، تہران سے قم سے جلا وطن کر کے طبس کے صحرا میں بھیجا گیا۔ لیکن 3 سال وہاں بھی انہوں نے وہ مشن نہیں چھوڑا۔ میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو طبس کے صحرا میں انہیں چھوڑا تھا، ظاہر ہے کوئی جگہ دی ہوئی ہوگی، وہاں رہتے ہوں گے، وہاں کوئی نہیں تھا جس کو تبلیغ کریں، جس کو اپنی سوچ، اپنی فکر، امام خمینی کی فکر، انقلاب کی فکر، آگے ایران کے ساتھ کیا ہوگا، شہنشاہیت کا ظلم کس کو بتائیں۔ وہ جناب وہاں جو گڈریے ہوتے تھے، جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، آگا وہاں نکل جاتے تھے اور ان کے ساتھ دوستی لگا کر ان کو آگاہی دیتے تھے، ان کو دین پڑھاتے تھے، ان کو تفسیر پڑھاتے تھے، ان کو حدیث پڑھاتے تھے، ان کو وہ جو ہے وہ آگاہی اور شعور دیا۔ حتیٰ تاریخ میں ہے کہ جس وقت وہ جیل میں جاتے تھے، ابتدا میں جیل میں چونکہ باقی قیدی بھی ہوتے تھے، وہ ان قیدیوں کے ساتھ رہتے تھے، تو ان قیدیوں کو پڑھانا شروع کر دیتے تھے، قرآن پڑھانا۔ یعنی سیاست میں اگر کوئی بات کریں وہاں تو ظاہر ہے نگرانی ہوگی اور وہ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی تفسیر پڑھا کر، حدیث پڑھا کر، اس کے ذیل میں وہ مظالم بتاتے، جیسے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دعاؤں کی شکل میں ظلم کے خلاف مبارزہ کیا، اس طرح رہبر انقلاب شہید بزرگوار نے زندانوں میں رہ کے، صحرائے جلاوطنی میں رہ کے ان چیزوں کا مقابلہ کیا، اور چونکہ ہدف نیک تھا، ہدف عظیم تھا، مقصد پاکیزہ تھا، وہ پاک باز انسان تھے، ان کا دل جو ہے توحید الہی سے اور دین مبین اسلام کی تبلیغ سے معطر اور منور تھا۔ وہ جہاں جاتے تھے آپ نے اس مشن کو نہیں چھوڑتے تھے، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں اس مشن انقلاب کو آگے بڑھاؤں۔ زندانوں سے گزرے، پھر انقلاب آ گیا، انقلاب کے بعد بھی انہیں نائب وزیر دفاع رہے، سپاہی پاسداران میں رہے، اور پھر 1981 میں جب ایران کے صدر شہید محمد علی رجائی اور ان کے وزیر اعظم جناب شہید جواد بہونر وہ شہید ہو گئے ایک دہشت گردانہ حملے میں، اس کے بعد انتخابات ہوئے صدارت کے۔ ایران کی یہ خصوصیت ہے خوبصورت کہ جنگ 8 سال جنگ رہی، بہت مشکل حالات رہے، دہشت گردی ہوئی، 72 شخصیات، پوری حکومت جو ہے دہشت گردی میں شہید ہو گئے۔ اب بھی جنگ میں یہی، لیکن جب انتخابات کا وقت آتا ہے، بر وقت انتخابات ہوئے، شہید محمد علی رجائی اس دھماکے میں شہید ہو گئے، لیکن فوراً انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ اس انتخابات میں شہید امام خامنئی بھی امیدوار تھے، اور وہ 97% ووٹ لے کر لوگوں کے محبوب صدر منتخب ہوئے، اور 1985 تک رہے۔ 1985 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، اور وہ الیکشن کے بعد اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اس میں 87% انہوں نے ووٹ لیا، اور 89 تک وہ صدر رہے کہ پھر وفات پا گئے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد مجلس خبرگان نے ان کو رہبر کے طور پر منتخب کیا۔ یعنی استاد چلے گئے، ایک لائق شاگرد۔ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں بتاؤں، جس وقت پاکستان کے دورے پہ آئے تھے رہبر شہید، جب صدر تھے جمہوریہ اسلامی کے، یہاں ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور استقبال یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بہت بڑا ہوا، عاشقانہ انداز میں پورے ملک سے لوگ آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب باہر نکلے تو گاڑی میں تھے اور پاکستان کے صدر ان کے ساتھ تھے، کیا والہانہ استقبال تھے، کیا لوگ اپنی آنکھیں بچھا رہے تھے ان کے راستے میں اور ان کو ویلکم۔ یہاں جو انہوں نے انداز اپنایا اور جس انداز میں یہاں کے حکمرانوں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور عوام کے ساتھ خطابات کیے، اس کے بعد یہاں سے گئے کسی اور افریقی ملک میں، وہاں جب پہنچے تو انہوں نے دسترخوان جو بچھایا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیے، ان کا ملک غیر مسلم تھے، انہوں نے شراب رکھا۔ امام خمینی امام خامنئی دسترخوان سے اٹھ گئے کہ نہیں، جس دسترخوان پہ شراب ہوگا مہمان ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک بڑی چیز تھی کہ ایک ملک کا صدر جو ہے ایک دسترخوان سے، ایک وہ جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس سے اٹھ گیا، فقط اس لیے کہ شراب کی بوتل انہوں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کیوں۔ اس کے بعد چائنا کا بھی دورہ کیا، اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ جملے کہے تھے ان کے بارے میں کہ ہمارا صدر وہ عظیم رہنما ہے، آگے پاکستان گئے، باقی ممالک میں گئے،
پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان میں ایک راہبر کی صلاحیت موجود ہے. یعنی یہ وہ اشارہ کر گئے تھے آگے یہ راہبری کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی بیس پر مجلس خبرگان نے 1979 میں ان کو صدر منتخب کیا، راہبر منتخب کیا. تو جو شخص، میں یہ سمجھتا ہوں، جو شخص ایک جید عالم دین ہے، جو شخص قرآن و حدیث کا ماہر ہے، جو شخص فقہ و اصول میں مرجع تقلید ہے اور مرجعیت میں ان کا اتنا بڑا نام ہے، تمام مراجع قابل احترام ہیں، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکاری طور پر جو فقہی مسائل ہوتے ہیں ان کے یہ سب سے زیادہ ماہر ہیں، چونکہ انہوں نے فقہ مقارن ہو، جو فقہ ہے، خواہ فقہ جعفری ہو، فقہ حنفی ہو، دوسری فقہ ہوں، ایران میں اسے عملی طور پر نافذ کر کے وہ تجربہ رکھتے تھے جو کوئی اور دنیا میں مرجع یہ تجربہ نہیں رکھتا. تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، صدارت کے دور میں جب وہ تمام فورسز کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، اور 8 سال جنگ جو ہے اس کے بھی کمانڈر ان چیف یہ تھے، اور لڑی جنگ اور الحمدللہ بڑی کامیابی حاصل کی اور بڑا تجربہ حاصل کیا، اور پھر راہبر بنے. خود انحصاری کا یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی شہادت کے دن اور لحظے تک انہوں نے اپنی قوم کو یہی درس دیا ہے کہ محنت کرنی ہے تو خود کرنی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کسی دنیاوی طاقت پہ اور سامراجی قوت پہ انحصار نہیں کرنا ہے. اور ایران نے یہ ثابت کیا. اگر آپ، میرے خیال میں آپ کا ایک سوال اتنا طولانی ہے، میں اگر اس پہ گفتگو کروں تو بہت طولانی ہو جائے گی. ان نے اس جنگ میں بھی، آخری جو جنگ ہوئی ہے جس میں وہ شہید ہوئی ہیں، اس میں نظر آئی ہے کہ ان کی خود انحصاری کس طرح تھی. دنیا کی 2 ایٹمی طاقتیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک امریکہ ہے، وہ حملہ آور ہوتی ہیں. وہ جس ملک پہ یہاں کے ایک ملک کے بڑے سیکورٹی سربراہ نے یہ جملے کہے تھے کہ امریکہ کا بیڑا جس طرف رخ کرتا ہے نا، وہاں کی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں کی حکومتیں، رجیم خود بخود چینج ہو جاتی ہے. ان نے پہلے بیڑوں کی دھمکی دی، پھر کہا ہم فوج بھیج رہے ہیں، پھر کہا ہم بمبار طیارے بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے، اب بہت ہیوی اسلحہ بھیج رہے ہیں. لیکن نہیں ڈرا ایران. کیوں؟ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اپنے اوپر، اپنی قوت پہ، اپنی صلاحیت پہ، اپنی قابلیت پہ انحصار کرنا ہے. ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. بلکہ جس وقت یہ آئے تو اس وقت امام خامنئی نے جنگ سے پہلے جو جملے کہے تھے، کہا تھا کہ ان کو بڑا ناز ہے بیڑوں پہ، بڑی طاقت ہوگی، لیکن یاد رکھنا دریا میں کوئی طاقت ایسی بھی ہے جو اس بیڑے کو غرق کر سکتی ہے. اور پھر کہا تھا کہ تم بڑی فرعونیت دکھا رہے ہو، لیکن ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ بڑے بڑے فرعون، نمرود اور یزید جو ہے وہ عین عروج کے ٹائم پہ وہ سرنگوں ہوتے ہیں اور پستی اور زوال کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں. یہ ٹرمپ کو خطاب کر کہا تھا، اور انشاءاللہ وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. اقتصادی حوالے سے میں یہی بتا دوں کہ 39-40 دن جنگ رہی. ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو لوگ، ملک جو ہے دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، لیکن کہیں آپ نے دیکھا کہ ایران نے معاشی حوالے سے کس سے مدد مانگی ہو. اور جو صحافی وہاں تھے آپ بتاتے رہے پوری دنیا کو کہ پوری اس 40 روزہ جنگ میں کتنی بڑی بمباری ہوئی، ایران کا بنیادی سٹرکچر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایران کے رہنما پہلے ردے کے سب جنرل اور حتیٰ راہبر بھی شہید ہو گئے. لیکن کہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی ملک سے اپیل کی ہو کہ ہماری مدد کی جائے. اور وہاں کی جو رپورٹ ہے، وہاں مارکیٹیں جو ہے کھچا کھچ سامان سے بھری ہوئی ہیں، خواہ سبزی ہو، فروٹ ہو، کہیں کوئی کمی پورے ملک میں محسوس نہیں ہوئی. حتیٰ ان نے پل تباہ کیے، روڈ تباہ کیے، ریلوے تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ لوگوں کی جو اشیاء صرف ہیں، جو ضرورت کا سامان ہے، وہ کہیں بھی کمی نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب دنیا میں کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے، اللہ صرف اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ، میں سمجھتا ہوں، مدد کر رہا ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ قوم جس نے 47 سال کی پابندیاں برداشت کر کے راہبر عزیز امام خمینی اور راہبر بزرگوار امام خامنئی کی قیادت میں اس انحصاری، خود انحصاری تک پہنچے اور اس استقلال اور آزادی تک پہنچے ہیں، اور اس قوم کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ دھمکی دیتا ہے کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، کبھی کہتا ہے ہم تمہاری تہذیب کو ختم کر دیں گے، آج اس کا بیان آیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں نقشے سے مٹا دیں گے. بابا
جس قوم کی ہزاروں سالہ تہذیب اور تمدن اور تاریخ ہے اس کو مٹانے کی فکر نہ کرو، اپنی جو 200-250 سالہ تاریخ ہے اس کی فکر کرو کہ انشاءاللہ اس انقلاب کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ جو بھی ٹکرائے گا میں سمجھتا ہوں پاش پاش ہو جائے گا۔ مجھے بتائے نا ڈونلڈ ٹرمپ آج فرعون کہاں ہے؟ کیا بڑی طاقت نہیں تھی؟ دریائے نیل کی نہریں گواہ ہیں کہ اس ساتھ کیا حشر ہوا۔ وہ جو نمرود تھا کتنی بڑی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، انسانیت کی تذلیل کرتا تھا، وہ اللہ کا ایک سپاہی جناب ابراہیم کے حکم پہ ایک مچھر اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور اسی سے وہ تباہ ہو گیا۔ تو خدا وہ طاقت رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑے فرعون اور نمرود اور یزید کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے جس خدا نے جنگ احد میں، جنگ بدر میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشی پروگرام تھا شیب ابی طالب سے لے کر آخر تک، اس میں جو اللہ مدد کرتا رہا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انقلاب اسلامی رہبر معظم امام خامنئی کے اس ویژن کی سپورٹ کے لیے اللہ کی ذات موجود ہے اور قدرت الہی موجود ہے۔ یہ نہ اکنامکلی شکست کھائیں گے چونکہ ان کا بھروسہ خدا پہ، اور خدا کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم سچے اور کھرے مسلمان ہو۔ سربلند صرف میدان جنگ میں نہیں، میدان معاشیات میں، میدان سیاست میں، میدان اقتصاد میں، میدان سماج میں، ہر جگہ کامیاب ہیں۔ اور ان جوانوں کی اتنی تربیت ہے کہ ادھر بمباری ہوتی ہے اور روزانہ اتنے ہیوی اسلحے کے ساتھ وہ بمباری کر رہے ہیں اور خطرہ ہے ہر ایک کو جان کا، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں لوگ روڈوں پہ نکلے ہوتے ہیں، بچے، خواتین، بوڑھے نکلے ہوتے ہیں کہ آئیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تیرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فکر ہے امام خمینی کی، وہ فکر ہے امام خامنئی کی، جن نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم مستقل ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم ہر قربانی دیں گے لیکن کسی دشمن کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے پوری دنیا آج امام خامنئی شہید بزرگوار کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ بالکل، اگر یہاں پہ ایک بہت عام سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ دہائیوں سے جو آیت اللہ علی خامنئی نے کیا ایران کے لیے، اس سے ایرانی عوام کو تو ظاہر سی بات ہے آغاز سے بہت محبت رہی ہے، لیکن کیا جو نوجوان نسل اب آ رہی ہے وہ ان کے نظریے سے مطمئن لگتی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا یہودی میڈیا ہے اس وقت دنیا میں، مغربی میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا بہت زیادہ، چونکہ ان کو چاہیے کہ ہر کوئی ہمارے سامنے سر خم کر کے رہے، سر اٹھا کے نہ چلے، تو وہ ہر وقت پروپیگنڈا اس طرح کا کرتے تھے۔ لیکن امام کی شہادت کے بعد، امام خامنئی کی شہادت کے بعد بالکل اظہر من الشمس ہو گیا۔ وہ جوان بچے، وہ بچیاں، وہ کالج کے، یونیورسٹی کے کس طرح عشق کے ساتھ راہبر کے نعرے لگا رہے تھے اور رو رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور وہ جناب وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہو گیا۔ تو راہبر نے صرف اپنے ملک کے جوانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے جوانوں کے لیے، بلکہ گزشتہ سال جس وقت امریکہ میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس باہر آ کر انہوں نے جناب اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مظاہرے کیا، اپنی حکومت کے خلاف، تو راہبر نے ان کے لیے بھی، امریکی جوانوں کے لیے بھی ایک پیغام دیا تھا کہ بیداری کا دور ہے، آپ بیدار رہو اور دنیا سے ناانصافی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرو، دنیا میں عدل و مساوات قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ راہبر معظم کا جو ویژن تھا، جو سوچ تھی، وہ صرف ایران کے جوانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جوانوں کے لیے۔ یہاں دیکھیں پاکستان میں کہ ان کی شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد جس انداز میں پچھلے سال جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس میں جو پاکستان کے جوان اور ہر مکتب فکر اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ان سے محبت کا اظہار کرتے رہے، اور ان کی شہادت کے بعد جس انداز میں آج جوانوں نے حتیٰ اپنی شہادتیں پیش کی، جوان کھڑے ہو گئے، جوان یہ کہتے تھے ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں ہماری جان کی، ہمارا راہبر شہید ہو گیا، جو ہماری پرورش کرنے والا ہے، جو ہمیں نور عطا کرنے والا ہے، جو ہماری تربیت کرنے والا ہے، جس نے ہمیشہ ہمیں عزت، شرف، کامیابی اور کامرانی کی راہ دکھائی، وہ چلے گئے۔ راہبر کے جو فرامین ہیں، وہ جو ان کے خطابات ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جو جوانوں کو اس دور کی ضرورت ہے وہ ہے روحانی اور معنوی غذا، وہ ہے جوانوں کو تعلیم اور تربیت طرف رغبت دلانا، وہ ہے جوانوں کو ترقی اور خود انحصاری اور استقلال و آزادی کی دعوت دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی اس وقت فخر کرتے ہیں کہ ہم بے شک اقتصادی حوالے سے کچھ کمزوری ہو،
حالانکہ نہیں ہے. ہم اگر اپنے ملک کے ساتھ تقابل کریں تو اس وقت وہاں قیمتیں دیکھیں اور یہاں قیمتیں دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم ان طاقتوں کے غلام نہیں بنے. اور پھر جس وقت ٹرمپ نے یہ بیان دیا نا کہ ہم ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے, میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگوں کو احساس ہوا کہ رہبر خامنئی جو کہتا ہے کہ یہ واقعاً ہمارا دشمن ہے, یہ صرف دین کا دشمن نہیں ہے, یہ ایران کا بھی دشمن ہے, انسانیت کا بھی دشمن ہے. اچھا آقا, یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گی جو رہبر معظم کی خارجہ پالیسی تھی اس نے ایران کو مضبوط کیا یا ان حالات کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس نے اور کمزور کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کمزوری کی بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ جو صدر تھے میں نے بتایا ان کا دور کس طرح ان کے کامیاب دورے تھے, کس طرح ان کے عرب ممالک کے ساتھ, اسلامی ممالک کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اور ان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ کس طرح فعال اور کام کر رہے تھے. اور اب جب رہبر تھے آخر تک دیکھیں دنیا کے صدر آتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگ آتے ہیں, پیوٹن جیسے لوگ آتے ہیں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک لحظہ ایک جھلک سید خامنئی کی دیکھیں, ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. یہ ان کی خارجہ پالیسی کامیابی تھی نا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک چھوٹا سا, یہ کس طرح 47 سال کی پابندیوں کے باوجود, اور وہ ظالمانہ پابندیاں, وہ ناانصافی پہ مبنی پابندیاں, جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ پابندیاں لگا کہ ہم ایران کے جوانوں کا جینا دو بھر کر دیں گے, ان پابندیوں کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے تو وہ کیا ہے, وہ جہاں وزارت اقتصادیات کی کامیابی تھی وہاں وزارت خارجہ کی کامیابی تھی کہ دنیا کے ساتھ اپنا ایک مضبوط رابطہ رکھا اور دنیا کو دوست بنایا, دشمن نہیں بنایا. یہ یہودی میڈیا کا یہ ہے پروپیگنڈا کہ ایران تو دہشت گرد ملک ہے, تم کہتے رہو نا, دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح جناب. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو ہم ثالث بنے درمیان میں. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ جناب وزیر اعظم اپنی ساتھیوں سمیت پہلے ایران گئے اور پھر سعودی عرب گئے ایک دن کے فاصلے کے بعد کہ ان کے درمیان. ان کے الفاظ تھے کہ ایران اتنا باوقار ملک ہے اور باوقار قیادت ہے کہ ہم جب رہبر سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اگر سعودی عرب راضی ہو تو ہمارا وفد آپ کے کہنے پہ سعودی عرب جا کے ریاض میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ راضی ہوں تو ہم میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں, یہاں آ جائیں, تہران میں آ جائیں, ہم ان کو بھائیوں کی طرح ویلکم کریں گے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم اپنے پاکستان کو اتنی بڑی عزت دیتے ہیں کہ پاکستان آئیں ہم بھی وہ بھی, اور پاکستان اسلام آباد میں ہم مذاکرات کریں. یہ دوسرے ملکوں کو, خصوصاً اسلامی ملکوں کو عزت دیتے تھے. اور مجھے یقین ہے یہ جو پروپیگنڈا پاکستان میں کیا جا رہا ہے جی کہ ایران نے بعض خلیج کے ممالک کو اس جنگ میں نشانہ بنایا ہے, میں یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں اور بہت گہرائی تک اس مطلب کو جانتا ہوں کہ ایران نے ان ممالک کی طرف ایک راکٹ بھی نہیں پھینکنا تھا, ایک گولی بھی نہیں چلانی تھی, لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہاں جو امریکی بیسز تھے وہاں سے طیارے اڑ کے آ کے ایران کے اندر بمباری کر رہے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے تھے. اگر ان کو تباہ نہ کرتے تو اس جنگ میں فتح نہیں ہوتی جو ایران کو فتح نصیب ہوئی ہے. اسرائیل اس طرح ذلیل و رسوا نہ ہوتا. اب وہاں جو انٹرسیپٹر لگے ہوئے تھے اور وہاں سے روکا جا رہا تھا ایرانی میزائلوں کو, پہلے انہوں نے ان اڈوں سے ان کو تباہ کیا, ان کے راڈارز کو تباہ کیا, پھر اسرائیل کو نشانہ بنایا اور کامیابی سے نشانہ بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایران کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ امریکہ پہ انحصار چھوڑو, اپنی قوت پہ انحصار کرو, اپنے اسلامی ممالک اور مسلم امہ پہ انحصار کرو, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں نا بعض ان خلیجی ممالک میں, وہ اس یہودی لابی نے, یہودی میڈیا نے, امریکیوں نے ڈالی ہیں اور ان کو ہمیشہ یہ ڈرایا کہ ایران آپ کو کھا جائے گا. حالانکہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف اس امریکہ سے جو دشمن انسانیت ہے اس سے جان چھڑاؤ. ان کے اڈے آپ کے لیے خطرناک ہیں, وہ یہ رسک ہے آپ کے لیے, یہ کبھی آپ کی حفاظت نہیں کریں گے. اور جنگ میں ثابت ہو گیا کہ وہ اڈے ان کے لیے ایک رسک ثابت ہوئے, وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے. بالکل آغا, آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ وقت کی کمی اور رہبر معظم کی زندگی پہ اگر ہم 2 سے 4 دن بھی بات کرتے رہے تو وہ بھی کم ہے, لیکن آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ رہبر معظم کی سب سے بڑی اس پورے وقت میں کامیابی کیا تھی اور نوجوان نسل کو اس سے کیا پیغام؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی رہبر معظم کی یہی تھی کہ اپنے خدا پہ توکل کرو,
اپنے خدا پہ توکل کرو، ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہو، اپنے ویژن کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، اپنی فکر کے لیے، اپنے نظریے اور عقیدے کے لیے۔ اور رہبر نے آخر تک یہ ثابت کیا، اور دنیا کے جوانوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو۔ وہ جو نظام ہے امام زمانہ کے ظہور کا، اس کو سمجھو۔ وہ میں آخر میں جوانوں کو سب کو متوجہ کروں گا کہ انہوں نے اپنے آخری سال میں ایک خوبصورت جملے کہے تھے کہ اے مولا ما و آقا ما، امام زمانہ امام مہدی آخر الزمان کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے مولا ما و اے آقا ما، من جان ناقابلی دارم، من جسم ناقصی دارم، اگر اندک ابروئی ہمدارم شما بما دادین، ای ہمارا روئے کف دست گزاشتم و برائے انقلاب و اسلام فدا خواہم کر۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ یعنی ایک آدمی کے نزدیک اپنی زندگی، اپنی جو یہ مادی زندگی ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ جو روحانی، مانوی، الہی زندگی ہے، اس کی طرف کہتے ہیں اے مولا و آقا، میں ایک ناقابل جسم رکھتا ہوں، ایک ناقص جسم رکھتا ہوں۔ ذکر نہیں ہوا ان کا جو بایاں ہاتھ تھا، وہ بھی ایک دھماکے میں وہ ضائع ہو گیا تھا۔ تو جسم ناقص رکھتا ہوں، اور اگر کچھ تھوڑی سی آبرو ہے تو وہ مولا آپ نے مجھے دی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سب میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے انقلاب اور اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہوں، اور ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں جوانوں کو، ان کا یہ پیغام تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری دین کی عزت ہو، اگر چاہتے ہو کہ اپنی جوانی کی عزت ہو، اگر چاہتے ہو سربلندی اور بلند مرتبہ اور عزت و شرف و عظمت حاصل کرو، تو آؤ، جو قوم قربانی دینا جانتی ہے وہ قوم کسی ظالم کے سامنے شکست نہیں کھا سکتی۔ یزید و حسین کی مثال دیکھ لیں، فرعون و موسیٰ کی مثال دیکھ لیں، نمرود و ابراہیم کی مثال دیکھ لیں۔ وہاں ابراہیم فاتح تھا، فرعون کے مقابلے میں عیسیٰ فاتح تھا۔ یزید نے امام حسین کے پورے خانوادے سمیت شہید کر دیا، قربانی ہو گئی، لیکن 1400 سال بعد حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ آج رہبر انقلاب امام خامنئی شہید نے یہی پیغام دیا ہے کہ میں دیکھیں، وہ شہید لاریجانی کا ایک جملہ تھا کہ ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آقا آپ کے لیے بینکر موجود ہے، محفوظ ترین بینکر بنایا ہے، قیادت محفوظ ہوگی تو ایران محفوظ ہوگا۔ فرمایا نہیں، پہلے میری قوم کو بینکر میں لے جاؤ، پھر مجھے۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے، یہ شہادت کا۔ اور پھر خدا کا ایک نظام ہے۔ دیکھیں اس وقت، جس وقت امام حسین شہید ہوئے تھے کربلا میں، تو ان کے بھائی حضرت محمد حنفیہ نے یہ کہا تھا کہ نہ جاؤ، یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے یزیدی۔ فرمایا ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ میں شہید ہوں اور دین سربلند ہو۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں رہبر انقلاب 86 سال کی عمر، وہ استقامت، وہ بردباری، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ دلیری، اور وہ جو ویژن تھا دنیا انسانیت کے لیے، وہ گزاری۔ اور 86 سال کی عمر میں ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بس اب موت کے انتظار میں ہوتا ہے، لیکن راہ پر پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہادت کے لیے تیار۔ اور اللہ نے بزرگ ترین تمغہ ان کو، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جو سر پہ تلوار لگی تھی نا، فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جب بمباری ہوئی، راہبر شہید ہوئے، آپ مسکراتے ہوں گے تو میں تو اس کی انتظار میں تھا، اور کہا گا میرے جد نے کہا تھا کہ میں آج کامیاب ہو گیا، میں اپنے جد کی سیرت پہ چلتے ہوئے آج کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا نے دیکھی کہ اس مقدس خون کی کامیابی کیا ہوئی کہ ایران کے اندر بھی اتحاد پیدا ہو گیا، قوم عالمی دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ پوری دنیا میں ساری زندگی جس وحدت کے لیے کام کرتے رہے رہبر انقلاب، ان کی شہادت اور ان کے مقدس خون کے صدقے پوری امت بھی اکٹھی ہو گئی، سمجھ گئی کہ ہمارا دشمن واحد امریکہ اور اسرائیل ہے۔